بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور چینی کے دانوں پہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں لونگ اور چینی کے دانوں پہ یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس حفاظت سے محفوظ رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ جو لوگ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر سے نحوست، پریشانیاں، مصیبتیں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ لونگ اور چینی کے دانوں پہ یہ خاص وظیفہ پڑھ کر چینی کو صدقہ کر دیں اور لونگ کے دانے کو اپنے پاس رکھ لیں۔ چینی کا صدقہ کرتے ہی آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں غائب سے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی اور ایک لونگ کے دانے پہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن لوگ بہت سے وظائف بتائیں گے، بہت سی تسبیحات بتائیں گے، لیکن لونگ اور چینی کے دانوں پہ یہ خاص وظیفہ ایک بار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ لونگ کا دانہ اپنے پاس رکھ لو۔ جب تک آپ کے پاس یہ لونگ کا دانہ موجود رہے گا، پورا سال آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور چینی کے دانوں پہ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ایک مٹھی چینی پہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خیرات کو بہت اہمیت دیتے تھے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، ہمارے راستے میں کھڑی رکاوٹ کو ختم کرتا ہے، اور چینی کا صدقہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ صدقہ لوگ گوشت کا بھی دیتے ہیں، دالوں کا بھی دیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا جو خاص صدقہ ہے وہ ایک مٹھی چینی پہ سورہ کوثر پڑھ کے آپ نے کرنا ہے، اور ایک لونگ کے دانے پہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لونگ کے دانے کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ چینی کا صدقہ کرتے ہی بہترین صدقہ اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے پہ کرنا ہے، اور آج چینی آپ نے یہ صدقہ کیڑے مکوڑے پہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی رحمت، برکت، موسم کی بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ ان کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے اور ان کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن لونگ اور ایک مٹھی چینی پہ یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ اگر آج آپ لاپرواہی کر دی تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک آئے اور آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ والو، لونگ کے دانے ہر گھر میں موجود ہیں، گرم مسالے میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ کسی بھی جگہ سے ایک لونگ کا دانہ لے سکتے ہیں جو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک لونگ کے دانہ اور ایک مٹھی چینی پہ آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جن کے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پہ گاہک تک نہیں آتا، حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور چینی کے دانوں پہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد گارنٹی میری ہے کہ آپ کو پورا سال رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے وظائف لے کر آؤں جنہیں آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا۔ لیکن آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج چھوٹی سی لاپرواہی سے پورا سال پچھتاوا، پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، ایک بار کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج جو شخص روزگار کے لیے پریشان ہے، جس کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، لونگ اور چینی کے دانوں پہ یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی، عزت، کامیابی کے لیے پڑھے، نوکری کے لیے پڑھے، شادی کے لیے پڑھے، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھے۔ انشاءاللہ چینی کے دانوں پہ سورہ کوثر پڑھ کر
चीनी का सदका करने की देर है। ये चीनी का एक एक दाना आपके लिए करोड़ों रुपए लेकर आएगा। सदका करने की देर है। चीनी का सदका माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन इतना मुजर्रब अमल है कि आज तक सीने का राज कभी किसी ने बताया ही नहीं। और आज मैं आपको सीने का राज बता रहा हूँ कि आपने माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन एक लौंग के दाने पे और मुट्ठी भर चीनी पर ये खास वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज अगर कोई फकीर भी ये वजीफा पढ़ेगा तो अल्लाह बादशाही अता फरमा देगा। अगर कोई समझता है कि मेरी हाजात नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, सालों से रुके हुए काम, कई सालों की रुकी हुई आजमाइशें, कई सालों की तंग दस्तियां या कई सालों की परेशानियां, आज माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन एक लौंग और मुट्ठी भर चीनी पर यह खास वजीफा पढ़ते ही अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। माह रमजान के पहले जुम्मा के दिन का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। पूरी रात में जब चाहें आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ शर्त यह है कि आपने अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है और इस अमल को किसी सूरत नहीं छोड़ना। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन कराम आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप रमजान के महीने में रोजाना की बुनियाद पर ऐसे मुजर्रब अमाल पढ़ना चाहते हैं तो फिर आज हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तवज्जो कीजिएगा, माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन एक लौंग का दाना जो टूटा हुआ ना हो और एक मुट्ठी चीनी लेके आपने ये वजीफा पढ़ना है। बावजूद हो के सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है। अमल का आगाज करने से पहले आइए आज माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं कि इसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजतों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शी फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, माह रमजान का महीना है, तेरी रहमत का अशरा है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आज हम सब पर अपना फजल फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है इनको अच्छा रोजगार अता फरमा दे, हलाल रोजगार अता फरमा दे, ऐसा बाबरकत पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर दम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ऐ मेरे मौला, कुफर को निस्तो नबूद अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा। मैंने जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। आप सब लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना बताए गए तरीके से, तरतीब के साथ है। जो तरीका आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, और मेरी पूरी कोशिश यही होती है छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ बता सकूं। लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता, इसलिए आज माह रमजान के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन एक लौंग और मुट्ठी भर चीनी पर सूरह कौसर का जो खास वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने इस अमल को एक बार करना है। आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये वजीफा कितनी ज्यादा करामत रखता है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट जाएगा तो दोस्तों वजीफे का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे नजदीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है
جو اس وظیفے کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو عمل کی اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتی۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ لاپرواہی کریں گے تو آپ پچھتائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور ایک مٹھی چینی کو لے کے باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ لونگ کے دانے پہ آپ جس مقصد کی نیت کریں گے، روزگار کی، کاروبار کی، نوکری کی، شادی کی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، اللہ والے فرماتے ہیں کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، صرف لونگ کے دانے پہ یہ نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی ملے گی۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ لونگ اور چینی کے دانے پہ 1 مٹھی چینی لے لیں، 1 چمچ چینی لے لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ لونگ اور چینی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے نام مبارک یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، پیسے کی وجہ سے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو پیسے کی وجہ سے ہیں، ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں تو پیسے کی وجہ سے ہیں، بیوی شوہر میں محبت کی کمی ہے تو پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب تمام کی تمام پریشانیاں پیسے سے شروع ہو کے پیسے پہ ختم ہوتی ہیں تو ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ کے دانے پر رزق، دولت، کامیابی کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ پر کبھی غربت، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت نہیں آئے گی۔ ایک بار اس وظیفے کو مکمل دیکھ لیں، عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، پورے سال کا فائدہ ہے۔ پورے سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے سب سے پہلے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا وہ نام مبارک ہے جو رزق دینے والی ذات ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ، جمعۃ المبارک کے دن جس کی فضیلت اور برکت باقی تمام دنوں سے افضل ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن لونگ کے دانے پہ یا رزاقو پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 کا مطلب ہے کہ 21 بار پڑھیں، نہ کم پڑھیں نہ زیادہ پڑھیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پہ نمبرنگ آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے گن کے 21 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس کے گھر میں فاقے ہیں، آج جس کے گھر میں غربت ہے، آج جو پیسے کی وجہ سے پریشان ہے، جو مقروض ہے، جو تنگ دست ہے، جس کی غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں پیسے نہ مانگ لیں، آج یا رزاقو کو صرف 21 بار پڑھ کے لونگ اور 1 مٹھی چینی پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ یقین کیجئے کہ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق و دولت چھپڑ پھاڑ کے ملے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن باقی تمام تسبیحات، اعمال جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ لونگ کے دانے اور 1 مٹھی چینی پہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پورے رمضان میں صرف پہلے جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 21 بار یا رزاقو کو پڑھ کے لونگ کے دانے پہ پھونک ماریں اور 1 مٹھی چینی پہ پھونک ماریں۔ اب یا رزاقو کو جب آپ نے فوری طور پر پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کو کوثر سے، خیر کوثر سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، اگر کسی کا کاروبار بندش کی وجہ سے بند ہے، اگر کسی کا کاروبار میں بندش ہے، کسی کے رشتوں میں بندش ہے، کسی کے گھر میں بندش ہے، کسی بھی طرح کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، یہ لونگ کا دانہ اپنے اندر ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں کو جذب کر لے گا۔ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور چینی کا صدقہ کرتے ہی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، چینی کا صدقہ کرتے ہی بلائیں ٹل جائیں گی۔ آپ کی طرف آنے والی مشکلات جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، تمام کی تمام اللہ غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر
صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لینی ہے۔ چھوٹے وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوصی نیت سے پڑھیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو منانے کی، اللہ کو پسند آنے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی تاثیر طاقت بے شمار بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر یا رزاقو کے بعد سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گئی۔ اس طرح سے آپ نے میرے بھائیوں صرف اور صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور ماں باپ جس کا نام لے کے، جس کو اپنے ذہن میں رکھ کے ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پہ یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے اور چینی کا صدقہ کریں گے، اس بندے کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اپنی اولاد کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، ایک دن کے اندر خوشخبری پانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کا رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، شادی میں کسی بھی طرح کی تاخیر ہے، اولاد نہیں ہوتی، بے اولادی کے تانے سن سن کے تھک چکے ہو، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ بیٹے کی خواہش مند ہیں، بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر 11 حاجتیں لے کے بیٹھو گے تو 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 11 کی 11 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات دکھانے والا وظیفہ ہے۔ یہ سینے کا راز آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ یہ صرف ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے جمعۃ المبارک کا دن گزر گیا تو پھر پورا سال اس وظیفے کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ہوتی ہے کہ انسان رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتا ہے، اللہ دوسرے ہاتھ میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک لونگ اور مٹھی بھر چینی پر آپ نے اس وظیفے کو کسی سو نہیں چھوڑنا۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے لونگ اور چینی پہ پھونک مارنی ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ کریم کے ایک نام کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے بعد جیسے ہی آپ یا غنی اللہ الصمد کو پڑھیں گے تو اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم دونوں ہاتھوں سے خرچ کریں، پھر بھی کبھی کمی نہ آئے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، ہم اپنے بچوں کے خرچے، بچوں کی خواہشات پوری کر سکیں۔ جو لوگ غربت کی نچلی سطح پہ ہیں، جن کے گھر میں ماہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی نعمتیں موجود نہیں، تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ یہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ عید سے پہلے ایسے وسائل، ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ عید سے پہلے اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا غنی اللہ الصمد کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنی اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، یا غنی اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا غنی اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا غنی اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھ کے لونگ اور چینی کے دانوں پہ پھونک مارنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنے ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ انشاءاللہ جس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیا۔ دوستو میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے، بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کا ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا، ہماری حوصلہ افزائی کرے گا، اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچائے گا۔ تو یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ اب آپ نے لونگ کے دانے کو مرد حضرات اپنے پرس میں رکھ لیں اور عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے کو رکھ سکتے ہیں، لیکن لونگ کے دانے کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ لونگ کا دانہ آپ کی طرف آنے والی ہر طرح کی غربت، تنگ دستی، مشکلات سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ اور مٹھی بھر چینی پر یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے چڑیوں، پرندوں، کیڑوں مکوڑوں پہ یہ چینی ڈالنی ہے۔ کسی درخت کے سائے میں، کسی کھلی جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں چڑیاں، پرندے،
कीड़े मकोड़े मौजूद हो। सदके की नीयत से ये चीनी डालते ही इंशाल्लाह जैसे ही कीड़े मकोड़े परिंदे इस चीनी को खाना शुरू करेंगे वो अल्लाह का शुक्र करेंगे और माह रमज़ान के महीने में आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बंदे ने मेरे लिए रिस्क का इंतजाम किया तो इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दे। अल्लाह अपनी मखलूक की सिफारिश पर आपकी नस्लों को बात फरमा देगा, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि माह रमज़ान के पहले जुम्मा एक लौंग और मुट्ठी भर चीनी पर यह खास वजीफा खुद भी पढ़ें और अपने बहन भाई रिश्तेदार को भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मोहतरम नाज़रीन किराम अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिख दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।